اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجم سبزواری، آپ سب جو مجھے اس سے پہلے جانتے ہیں وہ لوگ تو جانتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میرا اسی نام سے ایک چینل تھا جو ڈیلیٹ ہو چکا ہے، یا شاید کسی کو یا علیہ السلام کی صدا پسند نہیں تھی۔ میں تو یہی کہوں گا کسی بھی بندے نے اس کو رپورٹ کی ہے، اس کو ہیک کیا ہے، یا جس طرح بھی سے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ مجھے تمام میرے چاہنے والے پسند کرنے والوں نے متعدد بار مجھے کال کی، میسیجز کیے کہ آپ نے وہ روحانی چینل والا سلسلہ جو ہے وہ ہم سرچ کرتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے۔ بہرحال میں دوبارہ سے یہ چینل جو ہے اپنا اس کو چلا رہا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی بندہ اپنا کوئی بھی روحانی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے یا کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ اپنے نمبر سے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے نمبر پہ صرف وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کریں، باقی جو ہے کسی بھی قسم کی کال نہ کریں۔ میں اپنے معاملات میں ہوتا ہوں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور میری ذاتی بھی زندگی ہے، تو گزارش یہی کرنی تھی کہ آپ صرف اپنا نام یا اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ مجھے بھیجیں گے، ان باکس کریں گے، میرے اس نمبر پہ میسیج کریں گے۔ باقی انشاءاللہ آپ کا جو بھی معاملہ، جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو باقاعدہ طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم حل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک اپنا باقاعدہ سے سادات اور امتی جو ہیں دو لوگوں کے لیے، جو مستحق لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، مانگ نہیں سکتے، ان سب لوگوں کے لیے ہم نے مل کے، میں نے ایک قدم یعنی کہ اٹھایا ہے۔ اب اس میں مزید آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ ہم ان کے لیے جو خمس، سادات کے لیے چونکہ خمس ہے، غیر سادات جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ جو خدا را صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی لوگ دیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہمیں پرسنلی رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کی ویڈیو بنائیں گے، آپ کو ان کا نمبر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کی جو امانت تھی ہمارے پاس وہ اس بندے تک پہنچا دی ہے۔ اب آتا ہوں آج کے جو ایک کہہ لیں کہ عمل کے لیے، اس مقصد کے حساب میں جو میرا ایک روحانی چینل کا مقصد تھا، اسی کے ساتھ یہ جو میں نے خمس، زکوٰۃ، خیرات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب بیسک جو میرے چینل کا ایک ویژن تھا کہ عوام کو حق اور سچ اور جو ہے حقیقی روحانیت کے بارے میں اپنے ناقص علم و عقل کے مطابق آگاہ کرنا، بتاؤں گا آپ کو ناد علی علیہ السلام کے وظائف، چلے یا ناد علی کی طاقت یا اس کی برکات کے بارے میں مجھ سے لوگ بہت پوچھتے ہیں، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جو اب تک اس زندگی میں نے اس ناد علی علیہ السلام کی پڑھنے سے اس کے جو پاورز ہیں یا جو اس کی طاقتیں ہیں یا جو بھی اس سے مجھے حاصل ہوا ہے، میں وہ آپ سب تک کوشش کروں گا کہ پہنچاؤں، جس میں عورتیں بھی اور مرد بھی سب لوگ کر سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی روحانی سلسلہ ہے یا روحانیت میں آپ آنا چاہ رہے ہیں، عملیات میں آنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے اللہ تیرے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے جسم اور ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی آپ نے پاک کرنا ہے، آپ نے صاف کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ظاہری کے ساتھ آپ کا جو پوشیدہ ہے سلسلہ نفس کا، روح کا، آپ کے دل و دماغ کا، وہ بھی پاک ہو۔ یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوتا تھا اپنی ویڈیوز میں، تمام سبسکرائبرز یہ جانتے ہیں کہ میں یہ چیز بتاتا ہوتا تھا کہ اپنے کیا کہتے ہیں وضو کو جو ہے نا روح کا وضو کریں، جسم کا وضو نہ کریں، کوشش کریں۔ اب آتا ہوں ہم علم اور جو وظیفہ ہے اس کی طرف۔ یہ ناد علی علیہ السلام کو پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جس کا من چاہے گا، دل کرے گا، وہ اٹھ کے ناد علی کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے یوں میرے نزدیک سمجھ لیں کہ ناد علی خود چنتی ہے جس نے مجھے پڑھنا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ناد علی خود اپنے پڑھنے والے کو چنتی ہے، منتخب کرتی ہے۔ بہرحال میں اس عمل کی حد تک اجازت دے رہا ہوں، یہ جو میں عمل دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس جان میں بھی اور اس جان میں بھی۔ ناد علی علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے آپ نے رات کا وقت مردوں نے یا عورتوں نے، عورت گھر کے اندر پڑھے گی اگر اس نے
یعنی صرف اور صرف کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے جس میں عام طور پہ رزق کی بندش، رزق کی کمی، یا کہہ لیں کہ رزق کی تلاش ہوتی ہے ہر شخص کو، جو موجودہ مجھے اس چیز کی سمجھ ہے کیونکہ میں اسی ایک معاشرے کا حصہ ہوں۔ تو نادر علی کہہ لیں کہ برائے رزق، برائے دولت، برائے شہرت، برائے عزت، یہ سب مقصد کے لیے جو آپ نے نادر علی پڑھنی ہے، یہ میں اس کا عمل بتا رہا ہوں۔ اس سے حاضرات کرنی، کسی انویژول پاور کو بلانا، دیکھنا، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتایا کروں گا کہ وہ کس طریقے سے کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ اب صبح جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 99 مرتبہ نادر علی کو پڑھنا ہے۔ اور نادر علی پڑھنے سے پہلے میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ پہلے بھی بتایا کہ طاق یعنی پڑھنا ہے 3، 1، 3، 5، 7، 11، 21، جو بھی آپ کو مناسب لگے، درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک پوری اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ اور دل کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے، اور آپ یوں رکھ سکتے ہیں کیونکہ شبیہ مولا علی علیہ السلام تو آپ کے نظر میں ہے نہیں یا میری نظر میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو لفظ علی علیہ السلام کا لکھا جاتا ہے جیسے علی، تو آپ نے اپنے تصور میں اس کو فوکس پہ رکھنا ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر کے آپ نے تصور میں مولا علی کے نام کو یعنی دیکھتے رہنا ہے، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے طاق صورت میں نادر علی پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ نے 99 مرتبہ، روز تعداد ہے 99 مرتبہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ نادر علی علیہ السلام صغیر، جو میں نے بتایا بھی ہے اب پھر بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادر علی مظہر العجائب تاجی دون اللہ کا فی نوائب کل ہم من مغام سینجری بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی، یعنی اس میں بے ولایت کا کے ساتھ نبوت یا بے عظمت وہ ایک اضافی اس میں ایڈ ہوا ہے، بنیادی نادر علی حقیقی یہی ہے جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد درود پڑھ کے آپ دعا کر کے اٹھیں۔ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے 41 دن میرے یقین اور علم کے مطابق پورے نہیں ہو پائیں گے کہ اسی دوران آپ کے رزق کے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے، دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ جس بھی کام سے منسلک ہیں، جو بھی آپ کا نظام ہے خواہ کوئی بھی، تو اس میں رزق، پیسہ، عزت انشاءاللہ اس کی طاقت و برکت سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس امید سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر میں زندہ ہوا، زندہ رہا، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر کسی نئے عمل کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔